بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. میں امان اللہ خان ہوں. آج ہم بات کریں گے کنگ فہد یونیورسٹی پیٹرولیم اینڈ منرل اسکالرشپ 2025 KFPUM کے اندر فلی فنڈڈ اسکالرشپس اناؤنس کی گئی ہیں. آج ہم اس کی ڈیٹیل کے حوالے سے بات کریں گے. یہ اس اسکالرشپ کی ویڈیو کا پارٹ اے ہوگا جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے لیے کیا کیا کوریج جو ہے وہ کی جا رہی ہے اسکالرشپس کے اندر. فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے یہ. دین اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوگا اور اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے. آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ ڈیٹیلز بتائیں گے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اسکالرشپس اور جابس کے حوالے سے ان سے آپ بر وقت آگاہ رہ سکیں. تو یہ سعودی عربیہ کے اندر یہ اسکالرشپس اناؤنس کی گئی ہیں. فریش اسکالرشپس ہیں, فلی فنڈڈ اسکالرشپس ہیں. یونیورسٹی نیم دیکھیں کنگ فہد یونیورسٹی پیٹرولیم اینڈ منرلز KFUPM ہے. اس کے بعد ڈگری لیول ماسٹرز اور PhD پروگرامز کے لیے یہ اسکالرشپس اناؤنس کی گئی ہیں. فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے اور تمام جو بینیفٹس ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں گے. اس کے بعد ڈیڈ لائنز اس کی دیکھیں. ڈیڈ لائن جو ہے اس کی 12 دسمبر 2024 ہے. 12 دسمبر 2024 اس کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے. یہاں تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بینیفٹس آف دی KFUPM اسکالرشپ کہ کیا کیا اس کے جو ہے وہ بینیفٹس ہیں. سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ دیر از نو اپلیکیشن فی ٹو اپلائی. کوئی اپلیکیشن فی نہیں ہے اس کی اپلائی پروسیس کے لیے. سیکنڈ دیکھیں اے وائڈ رینج آف اکیڈیمک پروگرامز آر اویلیبل. ہم پروگرامز کی ڈیٹیل بھی ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے پروگرامز یہاں پہ اویلیبل ہیں. اس کے بعد ون آف دی بیسٹ یونیورسٹیز ان دی ورلڈ, دنیا کی جو بہترین جو یونیورسٹیز ہیں ٹھیک ہے اس پہ جو ہے وہ یہ رینک کرتی ہے. اسی طریقے سے ایکسیلنسی ان فیلڈ لائک انجینئرنگ, سائنس, کمپیوٹر سائنس, بزنس اینڈ ارتھ سائنسز. یہ جو فیلڈز ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ اس کی ریکگنائزیشن جو ہے وہ ایک ورلڈ ریکگنائز یونیورسٹی کے اندر آتی ہے. اسی طریقے سے دیکھیں اسکالرشپس کوریج کہ یہ اسکالرشپس کون کون سے بیسیکلی بینیفٹس پرووائڈ کر رہی ہے. یہاں پہ دیکھیں KFUPM offers full scholarship for the international students to pursue masters and PhD program. جو کہ KFUPM ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ 100% فلی فنڈڈ اسکالرشپ پرووائڈ کر رہی ہے جو کہ ماسٹرز اور PhD کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس وہاں پہ اپلائی کریں گے. اور اس اسکالرشپس کے اندر کیا کیا کور ہوگا. سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ ٹیوشن فی پرووائڈ کی جائے گی. اس کے بعد یہاں پہ منتھلی اسٹائپنڈ ٹو کور دا لیونگ ایکسپنسز. رہنے کے لیے ماہانہ جو ہے وہ آپ کو ایکسپنسز جو ہیں وہ میٹ کرنے کے لیے آپ کو اسٹائپنڈ دیا جائے گا. کیمپس فری اکوموڈیشن, وہاں پہ فری آپ کو اکوموڈیشن پرووائڈ کی جائے گی. میڈیکل ڈینٹل کیئر, ٹھیک ہے, آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ میڈیکل یا پھر ڈینٹل پرابلم ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو کیا کیا جائے گا وہ پرووائڈ کیا جائے گا, فری آف کاسٹ پرووائڈ کیا جائے گا. فری ٹیکسٹ بکس پرووائڈ کی جائیں گی. اسی طریقے سے سبسڈائز میل ان دی یونیورسٹی کیفیٹیریا جو ہوگا یونیورسٹی کا اس کے اندر کیا کیا جائے گا, سبسڈائز میل آپ کو کھانا پرووائڈ کیا جائے گا. پروجیکٹس فنڈڈ بائی دا یونیورسٹی, ٹھیک ہے, یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے وہ پروجیکٹس کیا کیے جائیں گے آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے. اسی طریقے سے ایئر فیئر ٹکٹ ٹو سعودی اینڈ دین ریٹرن ٹکٹ آفٹر دی کمپلیٹیشن آف اسٹڈیز. مطلب آپ کو ایئر فیئر ٹکٹ پرووائڈ کیا جائے گا اور ریٹرن ٹکٹ جب آپ اپنے کنٹری میں ریٹرن آئیں گے تو وہ بھی آپ کو کیا کیا جائے گا, پرووائڈ کیا جائے گا. ادر بینیفٹس آر آلسو اویلیبل انڈر دا یونیورسٹی پالیسی. یونیورسٹی کی پالیسی کے اندر اور بھی جو بینیفٹس پاسبل بینیفٹس ہیں آپ کی اسکالرشپس کے لیے یا ضروری بینیفٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے. اس کے بعد دیکھیں اسٹڈی آپشنز انڈر دا ریگولر ٹریک کہ اسٹڈی آپشنز کیا کیا ہوں گے وہاں پہ آپ کے پاس, کن کن پروگرامز میں آپ یا کون کون سے بیسیکلی وہاں پہ سکولز ہیں. ٹھیک ہے, جو سکول سے مراد ہوتی ہے بیسیکلی ڈپارٹمنٹس ہیں, کون کون سے ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. دا کنگ فہد یونیورسٹی ہیو 7 کالجز, مطلب 7 کالجز بیسیکلی کنگ فہد یونیورسٹی کے ہیں وچ مینس کہ 7 میجر ڈپارٹمنٹس ہیں. تو اس میں سب سے پہلا دیکھیں کالج آف کمپیوٹنگ اینڈ میتھمیٹکس.
کمپیوٹر اور میتھمیٹکس کا جو ہے وہ یہ کالج ہے، اور اس کے اندر کمپیوٹر کے سارے پروگرامات، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ کور ہوتے ہیں. اسی طریقے سے میتھمیٹکس کے جو ریلیونٹ پروگرام ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے کور ہوں گے. اس کے بعد کالج آف پیٹرولیم انجینئرنگ اینڈ جیو سائنسز. جیو سائنسز اور پیٹرولیم انجینئرنگ کا جو کالج ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ اویلیبل ہے. اسی طریقے سے کالج آف انجینئرنگ اینڈ فزکس، فزکس اور انجینئرنگ کا جو کالج ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ مطلب فزکس کے جو ریلیونٹ اسپیشلائزیشنس ہیں وہ وہاں پہ کرائی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے انجینئرنگ کے جو ریلیونٹ اسپیشلائزیشنس ہیں وہ بھی وہاں پہ کرائی جا رہی ہیں. کالج آف کیمیکلز اینڈ مٹیریلز، ٹھیک ہے، کیمیکلز اور مٹیریل جو سائنس ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی کالج وہاں پہ اویلیبل ہے، اور اس کے اندر بھی اسپیشلائزیشنس کرائی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے کالج آف ڈیزائنس اینڈ بلٹ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، یا پھر کالج آف ڈیزائن جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے ڈیزائننگ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ڈگریز آپ لوگوں کو دی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی وہاں پہ کیا ہے سبجیکٹس موجود ہیں، ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اسی طریقے سے KFUPM بزنس اسکول، جو بزنس کے ریلیونٹ سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، جیسے BBA کے ریلیونٹ مطلب جو آ رہا ہے، اسی طریقے سے MBA کے ریلیونٹ، ٹھیک ہے، جو آ رہا ہے. مطلب یہ جو لوگ ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ، جنہوں نے BBA یا MBA کیا ہوا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹرز اور PhD کے لیے. آگے جنہوں نے ماسٹرز کیا وہ PhD کے لیے کریں گے، اور جنہوں نے بیچلرز کیا وہ ماسٹرز کے لیے کریں گے. کالج آف جنرل اسٹڈیز، جنرل اسٹڈیز کے بھی جو سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے وہاں پہ اویلیبل ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ اسکالرشپ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد دیکھیں اس کا نیکسٹ ہے ایلیجبلٹی کرائٹیریا، کہ اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا. اے 4 year پروگرام، ٹھیک ہے، 4 years بیچلر ڈگری از ریکوائرڈ فار دی ماسٹر پروگرام. مطلب آپ کی جو 4 سال کی بیچلر ڈگری ہے BS، ٹھیک ہے، 4 سالہ پروگرام جو آپ نے BS ڈگری ہے وہ ریکوائرڈ ہے کس کے لیے؟ MS کے لیے، پروگرام کے لیے. آپ اگر MS کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس 4 سال کی جو ڈگری ہے BS کی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے 2 years ماسٹر ڈگری فار PhD اپلیکینٹس فرام دی ریکگنائز انسٹیٹیوشن. جو ریکگنائز انسٹیٹیوشن ہے اس میں آپ کے پاس MS کی ڈگری ہونی چاہیے اگر آپ PhD کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں منیمم GPA، جو منیمم GPA ہے وہ 3 فار اسکالرشپ اسٹوڈنٹس اینڈ 2.5 فار نان اسکالرشپ اسٹوڈنٹس آؤٹ آف 4 GPA سے آپ کا کم از کم GPA جو ہے وہ منیمم CGPA آپ کا کتنا ہونا چاہیے؟ 3 ہونا چاہیے. اور جو اسکالرشپ پہ نہیں اپلائی کر رہے اسٹوڈنٹس ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے 2.5 تک رکھا ہوا ہے. لینگویج ریکوائرمنٹس دیکھیں، لینگویج ریکوائرمنٹس کیا کیا یہاں پہ ہیں. ٹفل ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے یہ آپ کے پاس 520 جو ہے وہ بینڈ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پاس آئلس ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، آئلس ریکوائرڈ ہے، اس کے اندر آپ کا 6 منیمم 6 بینڈ ہونا چاہیے آپ کے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مطلب جو ٹفل کے مارکس ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، یا پھر آئلس آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ریکوائرڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹیسٹ بھی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وہاں پہ آن لائن ہوتا ہے. اور یہ کون سا ٹیسٹ ہے جی؟ دیکھیں یہاں پہ انگلش ٹیسٹ ہے، یہ بھی ڈولنگو ٹیسٹ، ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتا ہے جی کہ نیو ٹیسٹ ہے جو کہ 105 منٹ کا ہوتا ہے. اور ڈولنگو از دی نیو انگلش لینگویج ٹیسٹ، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ انگلش لینگویج ٹیسٹ ہے which is much cheaper than the IELTS and can be taken from home online, acceptable by more than 2000 institutes. مطلب جو ہے وہ 2000 سے زیادہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ایکسیپٹیڈ ہے. اور یہ جو ہے وہ آئلس اور ان چیزوں سے کیا ہے چیپر ہے. یہ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے کیا ہے ایکسیپٹیڈ ہے. تو یہ ٹیسٹ یا آپ یہ ٹیسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یا آپ کے پاس آئلس یا ٹفل ہونا چاہیے. تو یہ اس کے لیے مینڈیٹری ہیں. گریجویٹس فرام انگلش اسپیکنگ کنٹریز، جو لوگ انگلش اسپیکنگ کنٹریز سے جو ہے وہ اپلائی کریں گے ان کے لیے کسی قسم کا جو ہے وہ لینگویج ٹیسٹ نہیں ریکوائرڈ ہوگا. جو کہ USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے اپلائی کر رہے ہیں آر ایگزمپٹیڈ فرام دی لینگویج ٹیسٹ، ٹھیک ہے، ان سے کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہوگا جو یہاں سے اپلائی کریں گے. 2 لیٹرز آف ریکمنڈیشنز آر ریکوائرڈ. 2 لیٹر آف ریکمنڈیشن جو ہے وہ آپ کیا کریں گے؟ پرووائڈ کریں گے. لیٹر آف ریکمنڈیشنز آپ کے جو
प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, उनसे आपने क्या करना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रेडी करवाना है, और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करते हुए आपने प्रोवाइड करना है ये लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, जिसके अंदर आपके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो है, जो आपकी डिटेल है, ठीक है, वो क्या करें, बताएं। साथ 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने प्रोवाइड करना है। जैसे देखें, एक टेम्पलेट मैं आपके सामने रखता जा रहा हूँ, रिकमेंडेशन लेटर टेम्पलेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है, या बॉस, जो भी आपका सुपरवाइज़र होगा, ठीक है, या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर होंगे, उनसे आप ये रिकमेंडेशन लेटर क्या करेंगे, हासिल कर सकते हैं। तो ये देखें, टू होम इट में कंसर्न, ठीक है, मतलब इसके अंदर आपके बारे में वो बताएंगे कि यहाँ से जो है वो डिग्री प्रोग्राम्स किया है इन्होंने, ठीक है, इस मास्टर्स किया है या फिर बैचलर्स किया है, और इस सब्जेक्ट के अंदर किया है, और इस सन के अंदर किया है, और उसके बाद जो इस इनका एकेडमिक रिकॉर्ड है, ठीक है, वो एक एक्सीलेंट रिकॉर्ड रहा है, और वो आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है, इन किंग फहद यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए जो, या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अगर लिखवा रहे हैं, ठीक है, ओपन रिकमेंडेशन लेटर अगर आप लिखवा रहे हैं, वो भी आप लिखवा सकते हैं, और स्पेसिफिक करके अगर आप लिखवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप क्या करेंगे, लिखवा सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर दैट यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी आप रिकमेंडेशन लिखवा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, आपने इस तरीके से एक रिकमेंडेशन लेटर तैयार कराना है अपनी यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे जो है वो आपके जो भी प्रोफेसर होंगे उनके सिग्नेचर्स होंगे, और उनकी जो स्टैम्प है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे क्या करनी है, वो लगवानी है, और उसके बाद आपने उसकी एक पीडीएफ जो है वो फॉर्मेट क्या करना है, वो तैयार कर लेना है, जो कि आपने क्या करना है, प्रोवाइड करना है वाइल ड्यूरिंग अप्लाइंग टू द किंग फहद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस आप प्रोवाइड करेंगे, देन उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, देखते हैं हम और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड है। कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, वो हम आपको पार्ट भी इसके लिए बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने हाउ टू फिल बेसिकली किंग फहद यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, वो हम इसकी पार्ट भी जो है वो वीडियो बनाएंगे। उसके बाद फिर देखें यहाँ पे कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पासपोर्ट और आईडी कार्ड की जो आपकी कॉपीज़ हैं, ठीक है, वो भी आपने स्कैन कॉपीज़ जो है वो क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ प्रीवियस एजुकेशन, जो भी आपने डिग्री की हुई है, आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे, आपने बैचलर्स किया हुआ है बीएस तो आप क्या करेंगे, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो हमने पहले भी बात कर ली है, फ्रॉम योर एकेडमिक रेफरीज, ठीक है, जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपका सुपरवाइजर हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रिसर्च, उनकी तरफ से क्या करेंगे, आप 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या करेंगे, रेडी करा के वो प्रोवाइड करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 1 पेज, 1 पेज की स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने क्या करनी है, वो प्रोवाइड करनी है। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आपने क्या करना है, आपने उसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है, और इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बताना है कि आपने ये रिसर्च की है, ठीक है, या आपने ये डिग्री की है, उसके थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो देना है, टू लॉन्ग नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि आप आगे क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी थोड़ी सी डिटेल आप बताएंगे। फिर आप ये भी उसके अंदर मेंशन करेंगे वाई यू आर इंटरेस्टिंग टू अप्लाई फॉर द किंग फहद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है, आप इसके लिए क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी क्या फ्यूचर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो भी आप क्या करेंगे, ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन करते जाएंगे, और ब्रीफली एक्सप्लेन करके एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन जो है वो आप अपनी शो करेंगे इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर, जिसके लिए जिसकी बेस के ऊपर ही बेसिकली क्या किया जाता है, ज़्यादा इसका वेटेज रखा जाता है, और स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, वो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। क्योंकि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है वो आपका बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, ओवरऑल आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं, या फिर आपके जो ओवरऑल अचीवमेंट्स हैं, उनको क्या कर रहा होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसलिए क्या करना, आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद दी वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने 4 जो है वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो क्या करना है, वो रखना है अपने पास। इसी तरीके से एक आपने क्या करना है, वो अपलोड करना है वहाँ पे, जो कि आपके पास जेपीजी फॉर्म के अंदर, ठीक है, होना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, आपके डेस्कटॉप पे अगर आप सिस्टम से कर रहे हैं, या फिर आपके मोबाइल पे। उसके बाद सीवी मेंशनिंग ब्रीफली योर एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी होनी चाहिए, अच्छी सीवी होनी चाहिए, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा
لانگ ڈیٹیل نہ ہو، لیکن آپ کے جو ریسرچ ایکسپیرینسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ اس کا بیسکلی کیا پیش کر رہی ہو، ایک اوور آل جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ نمونہ پیش کر رہی ہو، ٹھیک ہے. اور اوور آل بیسکلی ریپریزنٹیشن جو ہے اس کی کیا ہونی چاہیے، ایک اچھے وے کے اندر ہونی چاہیے، اور آؤٹ لک اس کی بہترین ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ آپ کو شارٹ لسٹ کرنے میں مدد کر سکے. اسی طریقے سے ٹفل، آئٹس، گری یا پھر جی میٹ اور ایکسیپٹیبل، ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے جو ٹیسٹ ہیں جو انگلش لینگویج کے لیے ہوتے ہیں تو یہ ایکسیپٹیبل ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سے کوئی بھی آپ نے اگر آپ کی نے کیا ہوا ہے تو وہ آپ کیا کریں گے، پرووائڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ. یہ ساری کی ساری اس کی ریکوائرمنٹس تھی، اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا، اس کی کوریج، ہم نے ساری اس کے ڈاکومنٹیشن کیا کیا ریکوائرڈ ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ سے ڈسکس کی ہیں. اور آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی، ٹھیک ہے. دسمبر جو ہے وہ اس کے لاسٹ ڈیٹ دسمبر کے اندر ہے، جو کہ 12 دسمبر، ٹھیک ہے، 2024 ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کریں، اور ریڈی کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اپلائی کریں اس کے لیے. کوشش انسان کرتا ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. انشاءاللہ العزیز اس کے پارٹ بی کے ساتھ جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ہاؤ ٹو اپلائی فار دی کنگ فہد یونیورسٹی اسکالرشپس، یا ہاؤ ٹو فل آن لائن فارم آف کنگ فہد یونیورسٹی اسکالرشپ پروگرامز، کیسے آپ فل کریں گے فارم، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.